अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में नाशुक्री के बारे में जानेंगे कि इंसान कितना बड़ा नाशुक्रा है। हर वक्त अल्लाह की वो नाशुक्री करता रहता है, अपने कामों के ज़रिए, अपनी ज़बान से या अपनी बातों के ज़रिए। वो ऐसे ऐसे कामों को कर जाता है, ऐसी ऐसी बातों को वो बोल जाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री की दलील है। हज़रात मोहतरम, आज हम यही जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर कितना इनाम व एहसान किया, कितना इनाम और इकराम किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन नेमतों को इंसान भुला बैठा है और हर वक्त वो नाशुक्री के ही जाल में फंसा रहता है। ऐसे ऐसे कामों को करता है जो अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया है और उन नेमतों की वो नाशुक्री करता है जो कि बहुत अजीम नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अता की हैं। इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें। अपने व्हाट्सएप के हर नंबर और हर ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये नेमतें बनाई उनका हम शुक्र कैसे अदा करें और नाशुक्री से कैसे बचें। हज़रत मोहतरम, खुदावंद करीम के इनामों और इंसानों के एहसानों की नाशुक्री उस मनहूस और बुरी आदत में 90% जो है, यानी इसमें 90% लोग मर्द व औरत गिरफ़्तार हैं, यानी 90% इसमें लोग गिरफ़्तार रहते हैं। लेकिन औरतें जो हैं वो तो, अगर औरतों के बारे में हम जानें तो औरतें तो इसमें सबसे ज़्यादा इस बला में मुब्तला हैं। ज़रा किसी घराने को या किसी औरत के कपड़ों ज़ेवरात को अपने से खुशहाल और अच्छा देख लिया तो खुदा की नाशुक्री करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि खुदा ने हमें नामालूम किस जुर्म की सज़ा में इस मुफलिस और गरीब बना दिया और इस गरीब के पल्ले बांध दिया जिसके सबब से हमारी ये हालत हो गई है। हज़रत मोहतरम, खुदा का हम पर कोई फजल ही नहीं होता। ऐसी कई सारी बातों को वो अपनी ज़बान से निकालती रहती हैं। मैं ऐसे फूटे मेरे करम कि मैं कैसी हो गई और किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारूं और कैसे मैं इस दुनिया में जीऊं। ऐसे मेरे फूटे करम कि ना मैं अपने मैके में कभी खुशहाल रही और ना ही कभी ससुराल में मुझे कोई सुख नसीब हो और ना ही मैंने कोई खुशी देखी। फलानी घी दूध में नहा रही है और मैं फाकों से मर रही हूँ। इसी तरह औरतों की बहुत सारी आदत है और बहुत सारी बातें वो अपनी ज़बान से निकालती रहती हैं। ये उनकी आदत है कि उनका शौहर अपनी ताकत भर कपड़े, ज़ेवरात, साजो सामान तैयार रहता है, लेकिन अगर कभी किसी मजबूरी से औरत की कोई फरमाइश पूरी नहीं कर सका तो औरतें कहने लगती हैं कि तुम्हारे घर में हाय हाय कभी सुख मुझे नसीब ही नहीं हुआ। इस उजड़े घर में हमेशा नंगी भूखी ही रह गई मैं, कभी भी तुम्हारी तरफ से मैंने कोई भलाई ही नहीं देखी। मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैंने तुमसे शादी की, जो तुम्हारे जैसे किसी मसरफ़ के जो नहीं है, जो फ़कीर है, उससे मेरी शादी हुई। मेरे माँ बाप ने मुझे भाड़ में झोंक दिया। इस किस्म की नाशुक्री करती और जली कटी बातें सुनाती रहती हैं। हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की देखी है। तो सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह है कि औरतें ज़्यादा तादाद में जहन्नम में देखी गई हैं? तो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका सबब यह है कि औरतें एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा लानत मलामत करती रहती हैं और नाशुक्री करती रहती हैं। अपने शौहर की भी नाशुक्री करती हैं, अपने रब की भी नाशुक्री करती हैं। इसी सबब से ज़्यादा तादाद जहन्नम में औरतों की ही देखी गई है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या औरतें खुदा की नाशुक्री किया करती हैं? आपने इरशाद फरमाया कि औरतें एहसान की नाशुक्री करती हैं और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। उन औरतों की ये आदत है कि तुम पूरे ज़माने में उनके साथ एहसान करते रहो, लेकिन अगर कभी कुछ भी कमी देखी गई तो यही कह देंगी कि मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई
ہی کہاں دیکھی، میں نے کبھی تمہاری جانب سے کچھ پایا ہی کہاں ہے، میں نے پوری زندگی اسی طرح لاچاری، مجبوری اور فقیری میں نے زندگی گزار دی۔ حضرات محترم، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ کوئی معزز شخص ہو یا معزز خواتین ہو، یہ بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت سارے انعام و اکرام کیا، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تم کو سانسیں دیں، اللہ نے تم کو جسم دیا، صحیح سلامت جسم دیا، ان آنکھوں کو دیا کہ اگر ان آنکھوں کو کوئی لے لے تو چند قدم بھی آپ نہیں چل سکتے، یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اگر ان ہاتھوں کو کوئی آپ سے چھین لے تو آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کاموں کو آپ کرتے رہتے ہیں انہی ہاتھوں کے ذریعے، یہ اللہ کی کیا نعمت نہیں ہے؟ ان قدم کو اگر کوئی چھین لے تو آپ ادھر ادھر جو بھاگتے رہتے ہیں، ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، کیسے آپ چل پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، اگر ان نعمتوں کو وہ ہم سے چھین لے تو یقیناً ہماری زندگی دو بھر ہو جائے گی اور ہماری زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ حضرات محترم، ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ نعمتیں نہیں ملی، لیکن اللہ آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، کیونکہ جو انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے مال و دولت میں شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت کا اور یہ کہیں گے کہ جتنا میرے رب نے مجھے دیا اتنا تو میری اوقات بھی نہیں تھی، میرے رب نے مجھے بہت زیادہ دیا، جتنا میں نے مانگا اس سے بھی زیادہ دیا، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ کو جتنا دیا آپ اسی کے اہل ہیں، اس سے زیادہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے، اس سے زیادہ کی خواہش رکھیں گے تو ملے گا کچھ نہیں۔ ہاں، حسد کی زنجیر میں آپ ضرور گرفتار ہو جائیں گے اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ ہم یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، یہ سانس ہم نے لیا اور سانس کو چھوڑا، اس ہوا ہی کے بارے میں ہم سوچ لے کہ ان ہواؤں کو ہی اللہ رب العزت ہم کو نہ عطا کرتا تو کیا ہم زندہ رہ سکتے تھے؟ ذرہ برابر بھی سوچے کہ یہ سانس جو ہم نے یہ اندر لیا اور پھر دوسری سانس کو چھوڑا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اگر ان سانسوں کو بھی وہ آپ سے چھین لے تو ایک لمحہ بھی آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے پہلے تم پیدل چلتے تھے، اللہ رب العزت نے تم کو جانوروں کی سواری عطا کی، پھر ایک دور ایسا آیا کہ اس نے تم کو سائیکل یا چھوٹی موٹی سواریاں عطا کی، پھر ایک دور اور بڑھا، اللہ رب العزت نے تم کو چند منٹ میں دور دور کا سفر کرنے کی سواری یعنی موٹر سائیکل اور یعنی بائک وغیرہ یا پھر کار وغیرہ عطا کی، پھر اور دور بڑھا تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اور بڑے بڑے انعامات دیے، تم کو ٹرین جیسی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت دی کہ بہت دور ہزاروں کلومیٹر کا سفر آپ بس کچھ ہی گھنٹوں میں پورا کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت زیادہ گھنٹوں میں ہو جاتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے۔ اللہ نے اور آپ کو نعمتیں دی اور یہ نعمت دی کہ آپ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کہ اگر آپ ٹرین سے اس کو طے کریں تو کم سے کم کئی دن لگے، ان سفروں کو اللہ رب العزت نے چند گھنٹوں میں اس کو کر دیا کہ امریکہ جو 7 سمندر پار ہے ان کو بھی اللہ رب العزت نے چند گھنٹوں میں ان سفر کو بھی اللہ رب العزت پورا کر دیتا ہے۔ ایسی چیز کو بنائی یعنی ایروپلین کو بنا کر اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں بھی ہم کو عطا کی۔ آخر ہم کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ ہمارے جسم میں ایسی کوئی بھی بیماری ہم کو نہیں دکھ رہی جو سامنے والے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کو جن کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ خراب ہے، کسی کا پیر ہے تو پیر خراب ہے،
ہے, کسی کی ایک آنکھ خراب ہے, کسی کو کچھ برائی ہے, کسی کو کچھ خرابیاں ہے کسی میں, لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم سبھی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے ہاتھ پیر بھی صحیح سلامت ہے, ہماری آنکھیں بھی صحیح سلامت ہیں, ہماری سماعت بھی, ہماری بصارت بھی, ہمارے بدن کا اعضا صحیح سلامت ہے. کیا یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر ہم کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا اور وہ نعمتیں ہماری اور بڑھیں گی. معزز خواتین کی جانب میں مخاطب ہوں کہ وہ یہ بات سن لیں کہ خدا کے انعاموں اور شوہر یا دوسروں کے احسانوں کی ناشکری بہت ہی خراب عادت اور بہت بڑا گناہ ہے. ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ لازم ہے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنوں سے کمزور اور گری ہوئی حالت والوں کو دیکھا کرے. اگر میرے پاس گھٹیا کپڑے اور زیور ہیں تو یہ خدا کا شکر ہے کہ فلاں اور فلانی سے تو میں بہت ہی اچھی حالت میں ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے اور بھی بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. ان لوگوں کو بدن ڈھانپنے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے. اسی طرح اگر میرے شوہر نے میرے لیے معمولی غذا کا انتظام کیا ہے, معمولی کھانے کا انتظام کیا ہے, تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے, کیونکہ فلاں اور فلانی عورتیں تو فاقہ کیا کرتی ہیں اور فاقے میں ہی ان کی زندگی گزرتی ہے. بہرحال اگر تم اپنے سے کمزوروں غریبوں پر نظر رکھو گے تو شکر ادا کرو گے, اور اگر تم اپنے سے مالداروں پر نظر کرو گے کہ وہ انسان تو فلاں جگہ سیر کر رہے ہیں, فلاں جگہ وہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں, تو کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکو گے اور تم ناشکری کی بلا میں پھنس کر اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالو گے. اس لیے لازم ہے کہ ناشکری کی عادت چھوڑ کر ہمیشہ خدا کے انعاموں اور شوہر وغیرہ کے احسانوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اور اپنے شوہر کو شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تم کو اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. اگر تم نے ناشکری کی تو میں ان نعمتوں کو تم سے چھین لوں گا. اس آیت نے اعلان کر دیا کہ شکر ادا کرنے سے خدا کی نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کرنے سے خدا کا عذاب اتر پڑتا ہے. حضرات محترم, ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.